कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुल्जिमा को तहवील में लिया। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अनमोल और पिंकी को जेल भेजने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमा अनमोल और पिंकी मंशियात फरोश गैंग की सरगना है। मुल्जिमा से तफ्तीश दरकार है ताकि गैंग से मुतालिक मालूमात ली जा सकें। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्जिमा को जेल भेजने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने विमेन जेल सुपरिटेंडेंट को मुल्जिमा की कस्टडी तफ्तीशी अफसर को देने का हुक्म दिया था। इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को कैसे और कहां से पकड़ा गया, फुटेज सामने आ गई। अनमोल और पिंकी को कराची के इलाके गार्डन में एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल भी निकला। फ्लैट में कोकेन की तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मुल्जिमा ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया था। क्लाइंट्स को ऑडियो मैसेज में बताया, मेरे साथ कुछ हुआ तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा, मेरा दोस्त ये काम संभालेगा, वो तमाम मामलात बता देगा। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। बगदादी थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद। एडिशनल आईजी कराची ने एसएसपी साउथ को दी गई इंक्वायरी मंसूख कर दी। अदालत में होने वाले वाक़े पर एसएसपी साउथ को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था। अनमोल और पिंकी को अदालत में पेश करते वक्त एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। 3 दिन में वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की गई थी। नए हुक्मनामे के मुताबिक डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर नामजद कर दिया गया। इरफान बलोच को भी तहकीकात के लिए 3 रोज का वक्त दिया गया। डीआईजी वेस्ट हालात और वाक़यात का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन करेंगे। ARY न्यूज की खबर के बाद आईजी सिंध ने गफलत बरतने वाले अफसरान की मुअत्तली की हिदायत की थी। ड्रग क्वीन को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान और अदालत ले जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी सामने आ गया। पिंकी के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज है। अनमोल और पिंकी फरार हो गई, जबकि भाई को मनशियात के मुकदमे में चालान किया गया। मुल्जिमा के भाई से 1590 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। आइंदा इजलास में DGANF तलब। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा, DGANF बताएं अनमोल और पिंकी मंशियात किस किस को सप्लाई करती थी। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, खबरों में देखा क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है, चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करेगा तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान को कई बार समझाया दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ दें। हमने गारंटी मांगी कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगानिस्तान गारंटी देने को तैयार नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को मार के हक में जो मजा चखाया वो अब बराह रास्त लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। अफगान हुकूमत इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में मुश्तरका काम कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है। वजीर IT शिजा फातिमा कहती है, 2013 में सियासत में कदम रखा तो मुल्क को मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस का सामना था। आज मुल्क मौशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। जहाज में ईरान के साथ सीज़फायर खत्म करने पर सोचूंगा। चीन रवानगी से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, नहीं लगता कि ईरान से मुतालिक चीनी सदर से मदद हासिल करूंगा।
ایران کے معاملے پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا امریکیوں کی معاشی تکالیف سے بڑھ کر ہے. انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پھر تعریف کی. دھمکیوں اور زبردستی کے معاہدے سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا. ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے ایکس پر ایرانی مطالبات کا ذکر کیا. لکھا، اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق بحران کے خاتمے کے لیے یہ ایران کے کم سے کم مطالبات ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کا کہنا ہے مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں. دشمنی کی جرت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. دنیا تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، عملی قدم اٹھائے، اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں. چین کا پاکستان پر مشرق وسطی میں ثالثی کی کوششیں تیز کرنے پر زور. چینی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ. کہا، چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا، اس مقصد کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتا رہے گا. پاکستان آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق معاملات مناسب طریقے سے حل کرنے میں کردار ادا کرے. اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا. مکالمے کے فروغ میں پاکستان کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا. امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کا اماراتی صدر کو فون. محمد بن سلمان نے دو طرفہ تعاون کے فروغ، خطے کی صورتحال اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں کا برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. امریکی صدر ٹرمپ نے شیخ محمد بن زید سے اسٹریٹجک تعاون کے فروغ پر گفتگو کی. باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون بڑھانے پر زور. دونوں رہنماؤں نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. اٹھائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت متحرک. مئی کا آئندہ ہفتہ اہم قرار. ذرائع کا کہنا ہے کہ NFC ایوارڈ سمیت دیگر اہم امور پر قانون سازی کی تجاویز ہیں. نئے صوبوں کا معاملہ 28ویں ترمیم میں زیر بحث نہیں آئے گا. اتفاق رائے کی صورت میں 21 مئی کو آئینی ترمیم لانے کی تجویز. ارکان پارلیمنٹ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت. صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں بھی معاملہ سر فہرست رہا. 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار. وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ تحفظات دور کرنے کے لیے سرگرم ہیں. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. ڈپلومیٹ اور بلو پاسپورٹ کے اجراء میں سختی کر کے تعداد کم کر دی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں PTI MNA اقبال آفریدی کا بیٹا بلو پاسپورٹ پر اٹلی گیا اور وہاں جا کر پناہ لے لی. ایسے معاملات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آفیشل پاسپورٹ پر سختی کی گئی ہے، اب صرف ضرورت کے تحت جاری ہوں گے. بانی PTI سے وکالت نامے پر دستخط میں تاخیر سے متعلق کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 مئی تک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ طلب کر لی. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے جیل رولز کے تحت سپرنٹینڈنٹ قانونی دستاویزات پر دستخط کرانے کا پابند ہے. درخواست گزار کے مطابق رجوع کے باوجود پاور آف اٹارنی پر دستخط نہیں کرائے گئے. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل IG جیل خانہ جات پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی ماتحت میں سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف. متعدد سرکاری ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز. دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ملازمت سے بھی برخاست کر دیا جائے گا. تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی. خودکش بمبار کو روک کر کئی قیمتی جانیں بچانے والے لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف. وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے شہید کو ستارہ شجاعت دینے کی منظوری دے دی. لیاقت شہید کے اہل خانہ کو آج شام ستارہ شجاعت دیا جائے گا. لیاقت شہید کی جرت، فرض شناسی اور قربانی پوری قوم کے لیے روشن مثال ہے. لیاقت شہید کے اہل خانہ ستارہ شجاعت وصول کرنے اسلام آباد روانہ ہو گئے.
روس کا نئے بین البراعظمی جوہری میزائل سرمت کا کامیاب تجربہ۔ سرمت میزائل کی رینج 35,000 کلومیٹر ہے، جس سے امریکہ اور یورپ بھی اب روسی میزائل کی زد میں آ گئے۔ روسی صدر نے سرمت کو دنیا کا سب سے طاقتور جوہری میزائل قرار دیتے ہوئے کہا اسے رواں سال کے اختتام تک باقاعدہ طور پر فوجی سروس میں شامل کر لیا جائے گا۔ یو اے ای نے 16 افراد اور 5 ادارے دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر دیے۔ فہرست میں شامل افراد کا تعلق لبنان سے ہے۔ اداروں میں فلاحی اور مالی تنظیمیں بھی شامل۔ سخت نگرانی کا حکم۔ ان افراد اور اداروں کو حزب اللہ سے تعلق کے باعث بلیک لسٹ کیا گیا۔ اماراتی سرکاری اعلامیے کے مطابق فیصلہ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کیا۔ یو اے ای کابینہ کی تمام مالی اور تجارتی روابط فوری منجمد کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی اسکواڈ دوسرے ٹیسٹ کے لیے ڈھاکہ سے سلہٹ پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی۔ قومی ٹیم کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رن سے شکست دی تھی۔ بڑی سیریز، بڑا مقابلہ پاکستان کا ہوگا آسٹریلیا سے سامنا۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کا وائٹ بال کیمپ جمعے سے این سی اے میں شروع ہوگا۔ کیمپ میں علی رضا اور عبدالسبحان سمیت 28 کھلاڑی شرکت کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ روس کے صدر نے استاد کے احترام کی نئی روایت قائم کر دی۔ اپنی بزرگ ٹیچر کو لینے گاڑی خود ڈرائیو کر کے پہنچے، گلدستہ پیش کیا اور گاڑی میں سوار ہونے میں مدد کی اور اپنے ساتھ صدارتی محل لے گئے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ دبئی میں اے آئی اینڈ ماس ڈیولپرز کی جانب سے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر پارسل اسٹیٹس کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ پارسل اسٹیٹس کی خدمت اور شراکت داری کو سراہا گیا۔ تقریب میں سی ای او اے آئی اینڈ ماز یعقوب اقبال اور چیف ڈیولپمنٹ آفیسر مصب ارزونی بھی شریک تھے۔ یعقوب اقبال کا کہنا تھا پارسل اسٹیٹس ابتدا سے ہی کمپنی کے اہم پارٹنر میں شامل رہا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ پارسل اسٹیٹ محمد علی سلیبی نے دبئی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں مواقع اور دونوں کمپنیوں کے درمیان تعاون کو مثبت قرار دیا۔